اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن، اور عورتوں سے مباشرت نہ کرو، وانتم، اس حال میں کہ تم عاکفون، اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ، اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اوپر والی اس آیت میں جو اوپر کا حصہ گزر گیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں۔ یہ اجازت پہلی امتوں کو نہیں تھی، اور صحابہ کرام نے بھی ابتداءً ایسے ہی روزے رکھے کہ اس کے اندر مغرب کے وقت افطار کے بعد اگر آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، کھانا پینا، مباشرت وغیرہ سب ممنوع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرمائی اور ان تینوں چیزوں کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر کسی نے اعتکاف کے دوران بیوی سے مباشرت کر لی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں پر اسی چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں مقیم ہو تو اس حالت میں بیوی سے قربت اور اس سے مباشرت یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں ہیں، یعنی یہ جو آپ کے لیے ایک لمٹ بتا دی، حد بتا دی، اس کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ جو مویشی کسی بھی چراگاہ کی یا کسی بھی کھیت کی اس پگڈنڈی تک پہنچ جاتا ہے یا اس کے کنارے پر چرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ضرور بضرور اس کھیت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ منہ ماری کر لیتا ہے، تو یوں حد کو وہ پھلانگ لیتا ہے۔ تو اس لیے حد کے قریب تک پھٹکنے سے منع فرمایا ہے تاکہ تم اس حرام میں اور ناجائز میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یعنی مباشرت کی جو مبادیات ہیں ان کے قریب بھی مت جانا، اس سے تمہارے اندر اور آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوگی اور یوں ایک حرام کام کا، ایک ناجائز امر کا ارتکاب کر بیٹھو گے۔ اور اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ جس کے بعد اس کی مزید وضاحت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور یہ اس طرح سے کھول کے اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان امور سے بچیں کہ جن امور کو اللہ رب العزت نے ممنوع قرار دیا، گویا تقوی کی صفت سے متصف ہو جائیں۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ تو اعتکاف مسجد میں قیام کی نیت سے رکنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب، دوسری سنت مؤکدہ اور تیسری نفل۔ واجب اعتکاف وہ اعتکاف کہلاتا ہے کہ جو نظر یا منت کا اعتکاف ہو۔ مثلا کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس کے لیے وہ اعتکاف پورا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگرچہ اس نے اعتکاف کے ساتھ روزوں کا نہیں کہا، لیکن
اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، فرض واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزے کی شرط ہے، روزہ ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا کسی نے ویسے ہی اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں 4 دنوں کا 5 دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس صورت میں اس کو اتنے دنوں کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور اتنے دن مسجد میں وہ قیام کرے گا۔ دوسری قسم اعتکاف کی وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مستقل سنت ہے۔ ہر سال نبی علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا رمضان کے آخری عشرے کا۔ اس عشرے کا اعتکاف جو شخص بھی کرے گا تو یہ سنت مؤکدہ کو ادا کرنے والا ہے۔ اگر محلے میں کسی بھی شخص نے اعتکاف نہ کیا، مسجد خالی رہ گئی اعتکاف سے، تو سب گناہ گار ہیں، اور اگر کم از کم ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو یہ سنت جو ہے وہ باقی لوگوں سے ساقط ہو گئی، یوں وہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے جو اعتکاف نہ کرنے کی صورت میں ان سب پر آنا تھا۔ تو یہ اعتکاف کی دوسری قسم ہے جو رمضان کے 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے شروع ہوگا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو جائے مسجد میں، اعتکاف کی نیت کر لے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا اعلان ہو جائے عید کا، تو عید کے اعلان کے ساتھ ہی اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم جو اعتکاف کی ہے وہ نفل اعتکاف کی ہے۔ نفل اعتکاف کی کوئی مقدار، کوئی تعداد دنوں کی، وقت کی معین نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، اے اللہ جتنی دیر میں اس مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور یہ اعتکاف مسجد سے باہر نکلنے پر ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف مسجد سے بلا ضرورت نکلنے پر وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کی قضا انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ تو یہ اعتکاف کے چند ایک مسائل۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، پھر شہر کی جامع مسجد ہے، اور پھر اس کے بعد محلے کی مسجد ہے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین اور افضل جگہ وہ اس کے گھر کا ایک گوشہ اور کونا ہے کہ وہ اس کے لیے معتکف ہوگا۔ معتکف اعتکاف کرنے والے کو کہتے ہیں، معتکف اس خیمے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اعتکاف کرنے والا دنیا سے اور لوگوں سے یکسو ہو کر بیٹھتا ہے۔ تو عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ کسی گھر کے کسی کونے کو یا گھر کے کسی کمرے کو اپنے اعتکاف کے لیے وہ مقرر کر لے، پھر وہاں پر بیٹھ کر وہ گھر کے کام بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، وہاں سے بلا ضرورت بشریہ، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز مثلا کوئی لانے والا نہیں ہے تو وہ اٹھ کر جاتی ہے، یا اسی طریقے سے واش روم کے لیے، ضرورت بشریہ کے لیے وہ وہاں سے نکل سکتی ہے۔ لیکن بلا ضرورت اگر چند لمحوں کے لیے بھی وہاں سے نکل گئی، یا مسجد میں بیٹھنے والا اعتکاف کی نیت سے بلا ضرورت مسجد سے چند لمحوں کے لیے بھی باہر نکل گیا، دونوں قدم اس کے باہر نکل گئے، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں تو اس کے لیے وہ گھر کے لیے جا سکتا ہے، اس سے اعتکاف پر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے کہ جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو دوسری مسجد میں جمعے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن راستے میں بلا ضرورت کھڑا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسجد سے باہر ہاتھ دھونے کے لیے، صرف مسواک کرنے کے لیے یا کلی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ مسجد سے باہر اگر نکلے گا تو یا تو ضرورت بشریہ کے لیے، تقاضے کے لیے نکلے گا، یا وضو کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے دوران غسل بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، غسل فرض ہو جائے تو فرض غسل کے لیے تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس میں ایک صورت علماء نے لکھی ہے کہ اگر وہ
تقاضۂ بشریہ کے لیے نکلے، اور جتنی دیر میں بندہ اس تقاضے سے فارغ ہوتا ہے جلدی جلدی 2-4 لوٹے اپنے اوپر ڈال لے، تو اس صورت میں وہ یعنی غسل، اگر گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈک کے لیے یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر اس کو غسل بھی اس نے کر لیا اور اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کی قضا واجب ہے، اس کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو دین کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے کی کما حق کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور عورتوں سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ، اس حالت میں، عاکفون، کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیاتی، اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔